اگر ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب لکانا تو ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے بعض المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، و اکثرہم اور ان میں سے اکثر الفاسقون فاسق ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا کام ہو۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس اعتبار سے کہ اس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، اس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کی باقی امتوں پر جو افضلیت ہے، جو خیر امت اس کو کہا گیا ہے، یہ اس عمل کی وجہ سے ہے، دعوت والے کام کی وجہ سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہے۔ اگر امت یہ کام کرتی رہے گی تو خیر امت کہلائے گی، امت نے یہ کام چھوڑ دیا تو خیر امت نہیں کہلائے گی۔ یہ امت وسط ہے، امت معتدل، اور یہ اللہ سے احکام لیتی ہے بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچاتی رہے گی۔ میدان عرفات میں آپ کا جو آخری خطبہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کو گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، محض پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا، سہ پوچھا، ہر دفعہ یہی جواب ملا، تو آپ نے فرمایا کہ اب باقی انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا تمہارا کام ہے۔ یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ یہ پہلی امتوں میں بھی لوگ یہ کام کرتے تھے، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، لیکن جس ترتیب سے اس امت کو یہ فریضہ سونپا گیا ہے اور جن تفصیلات کے ساتھ یہ فریضہ اس امت کو سونپا گیا ہے، یہ تفصیلات اور یہ خصائص ان امتوں کو حاصل نہیں تھے۔ ان کے خواص پر تو دعوت کا کام تھا، لیکن عوام پر نہیں تھا۔ علماء کی ذمہ داری تھی، عوام کی ذمہ داری نہیں تھی، جبکہ امت محمدیہ میں سے ہر فرد پر ذمہ داری ہے، ہر فرد پر ذمہ داری۔ اور پھر ایک تو مستقل جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا ہو۔ یہ دعوت والا کام اس امت کے ذمے لگایا گیا ہے، اور یہی اس امت کو بہترین امت بناتا ہے۔ جو آدمی دعوت کے عمل میں جڑ گیا، اس کی مثال جاری پانی کی سی ہے۔ وہ جاری پانی خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے، اور جو آدمی دعوت والے کام سے ہٹ گیا، اس کی مثال کھڑے پانی کی سی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ کھڑا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی دعوت کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے برائیوں کی۔ دعوت والے کام کی ایک بہت بڑی فضیلت اور ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اس سے انسان خود اعمال پر قائم رہتا ہے۔
حضرت مفتی زین العابدین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ماضی قریب کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا تو وہاں ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے رو کر یہ اپنی داستان بتائی کہ حضرت میں حرم کے پاس رہتا ہوں، مکے میں حرم کے بالکل قریب اس نے دکان بنائی ہوئی تھی، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا اور میں عمرہ نہیں کرتا، طواف نہیں کرتا، جبکہ مکے میں رہتا ہوں، حرم میں رہتا ہوں، مسجد حرام کے بالکل قریب میری دکانداری ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے خبر دے رہے ہو یا علاج چاہتے ہو؟ کہا جی میں علاج چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پھر میری بات ماننی پڑے گی۔ کہا جی میں مانوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو کہ جتنے لوگ تمہارے پاس سودا لینے کے لیے آتے ہیں، جتنے لوگ آپ کے پاس سودا لینے کے لیے آتے ہیں ان کو دعوت دیا کرو، ان سے یہ کہا کرو کہ تم اتنا پیسہ لگا کر آئے ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو، یہاں پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، خوب عمرے کرو، خوب طواف کرو، اہتمام کے ساتھ حرم میں نمازیں ادا کرو، جماعت کے ساتھ ذکر اذکار کرو، تلاوت کرو، بیت اللہ کے قریب قریب رہو۔ کہنے لگا حضرت یہ میں تو خود تو کرتا نہیں، تو میں کسی اور سے کیوں کہوں گا، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے علاج پوچھا ہے اور میں نے علاج بتا دیا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو تم یہ کرو۔ اس نے وعدہ کر لیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد یا آئندہ سال حضرت جب حج پر گئے دوبارہ تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، داڑھی رکھی ہوئی تھی، نورانی چہرہ، ماتھے پر محراب بنا ہوا، اور سلام کیا حضرت سے اور کہا حضرت آپ نے پہچانا؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے شکایت کی تھی کہ میں حرم میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کیا جاتا مجھ سے، اور آپ نے مجھے علاج بتایا تھا اور میں نے وہ علاج کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی اور اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہ دعوت کی برکت ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے، آپ اوروں سے کہنا شروع کر دیں، خود آپ کی زندگی میں وہ چیز آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ تلاوت قرآن کی عادت نہیں ہے تو آپ لوگوں سے کہیں بھی قرآن پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے، صحابہ نے اسی کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن کے جو فضائل ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ کہا ایک وقت آئے گا بہت جلد کہ آپ خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ دعوت کا مزاج یہ ہے کہ جب دعوت کسی کو دی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ لوٹ کر خود دعوت دینے والے کی طرف آتی ہے۔ گیند جیسے دیوار پہ ماری جاتی ہے تو پلٹ کر خود مارنے والے کی طرف آتی ہے، اسی طرح دعوت جب کسی کو دی جاتی ہے تو وہ پلٹ کر لوٹ کر دعوت دینے والے کی طرف آتی ہے، اور سب سے پہلے اسے توفیق حاصل ہوتی ہے نیک عمل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت والے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، اور ایسی تڑپ اور لگن تھی کہ کسی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ دیکھ کے اسے رو پڑتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو کافر ہے، یہودی ہے۔ کہتے ہے یہودی لیکن ہے تو میرا امتی، یہ جہنم میں چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی۔ ہم اپنی اولاد کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہیں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند ہیں۔ ساری زندگی اسی کرب میں، اسی تکلیف میں کہ لوگ جہنم سے بچ کر کیسے جنت میں جانے والے بن جائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا تھا۔ حضور کو معلوم تھا کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ حضور علیہ السلام کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جہنم کو، اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا
معراج کی رات بڑے بڑے عجائبات سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا اور حضور علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا، اور اس سے پہلے جو پیغمبرانہ یقین ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا انسان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی ہلاکت نظر آ رہی تھی، اسی لیے صفا پہ چڑھ کے جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم اس بات کی یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ما جربنا علیک کذبا یا محمد، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم بالکل مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ایک بہت بڑا عذاب ہے جو تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے سگے چچا نے ابو لہب نے پتھر اٹھائے حضور کی طرف پھینکے اور کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، معاذ اللہ، کہنے لگا کہ تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے جب پریشان ہوئے اور مکے والوں نے کوئی مناسب جواب نہ دیا تو پریشان حالی میں طائف کی طرف گئے۔ وہ ایک دردناک، المناک اور انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے طائف میں جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا۔ آپ حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی ساری تکلیفیں ایک طرف اور جو طائف کا سفر ہے وہ ایک طرف۔ ایک مرتبہ آپ سفر سے کہیں سفر پر تھے، ساتھ جو آدمی تھا اس سے پوچھا کہ کون سے راستے سے چلنا چاہیے، اس نے کہا جی ایک راستہ لٹتا ہے، ایک راستہ امن والا ہے۔ کہا یہ راستہ جو لٹتا ہے اس پر کیا مسئلہ؟ کہتے جی یہاں پر ڈاکو رہتے ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اسی راستے سے چلیں گے۔ ویسے تو جس راستے پر خطرہ ہو اس پر نہیں جانا چاہیے، شریعت کی تعلیم یہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کس نیت سے گئے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ علیہ السلام گئے، بالآخر وہی ہوا کہ سامنے سے ڈاکو آ گئے۔ پہاڑوں کے بیچ میں جب پہنچے تو آپ نے ان سے پوچھا پیغمبرانہ یقین کے ساتھ من انتما، کون ہو بھائی؟ تو جو چور ڈاکو ہوتے ہیں نا وہ اپنی چوری اور ڈاکے پر فخر کرتے ہیں، اپنی بدماشی پہ کہتے ہیں ہم بدماش ہیں۔ جو بدماش آدمی ہوتا ہے وہ علی الاعلان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں بدماش ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم تو جدی پشتی بدماش ہیں۔ کہنے لگے نحن الاذلان، ہم ذلیل لوگ ہیں۔ تو آپ نے بڑے دھیمے لہجے سے، بڑے پیار کے لہجے سے فرمایا لا بل انتم المکرمان، نہیں بھائی تم تو بڑے عزت والے لوگ ہو، تم انسان ہو، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت والی مخلوق بنایا ہے۔ اب حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات تھے، محبت کے کلمات تھے، کسی جذبے کے ساتھ وہ نکلے تھے، ان کے دل پسیج گئے، آنکھیں بھر آئیں اور کہنے لگے جی آپ کون ہیں؟ حضور نے تعارف کروایا اپنی پیغمبری اور رسالت کا، اور وہ ایمان لے آئے۔ اسی لیے آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا کہ ان کو دعوت دینے کا موقع مل جائے گا، شاید کہ وہ لوگ سنور جائیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ جو دعوت والا مزاج ہے اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ دعوت والا مزاج نہ ہو تو انسان خود راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ انسان یا تو داعی ہے یا مدعو ہے، یا تو وہ دعوت دے رہا ہے اور یا وہ دعوت قبول کر رہا ہے۔ اگر آدمی داعی ہے، لوگوں کو دعوت دینے والا ہے اللہ کی طرف، تو پھر چیزیں اس کو اپنی طرف دعوت نہیں دیں گی، ورنہ تو چمچماتی گاڑی اور زرق برق لباس، مرغن غذائیں، فلک بوس عمارتیں، ہر چیز انسان کو اپنی طرف دعوت دے گی، اور انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا انسان۔
جو داعی ہوتا ہے وہ اوروں پر اثر ڈالتا ہے، اور جو داعی نہیں ہوتا تو اس پر اور چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس امت کی بہتری کی سب سے بڑی وجہ اس امت کا دعوت والے کام کا حامل ہونا ہے۔ ہم اس دنیا میں سفیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، مقصد ہی یہ ہے دنیا میں آنے کا۔ جب کوئی پاکستان کا سفیر کسی دوسرے ملک جاتا ہے سفیر بن کر، تو اسے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ بھاری تنخواہ، سواری، آنے جانے کے اخراجات، اس کے گھر والوں کی تحفظ، بہت کچھ اسے دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کی تمام تر ذمہ داریاں ریاست پر ہوتی ہیں، تمام تر ذمہ داریاں اس کی ریاست پر ہیں، اور اس کے بدلے میں اس کا کیا کام ہے؟ پاکستان کی ترجمانی کرنا، سفارتکاری کرنا مناسب انداز میں۔ یہ امت اللہ رب العزت کی سفیر بن کر آئی ہے۔ جب یہ سفارت والے کام میں لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ صحابہ نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے ذمے لے لیے ان کے کام، اور ایسا غلبہ، ایسا عروج کہ انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ جب کہتے تھے نا اللہ اکبر، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے جب صحابہ کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، تو نظر آتا تھا 22 لاکھ مربع میل کم و بیش علاقے پہ، مختلف زمانوں میں مختلف علاقے کم زیادہ رہے، تو نظر آتا تھا اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ مدینے میں نظر آ رہا ہے، اطراف میں نظر آ رہا ہے، مکے میں نظر آ رہا ہے، جزیرہ عرب میں نظر آ رہا ہے، اور باہر نکل کے روم کی سرحدوں تک نظر آتا تھا اور ایران تک نظر آتا تھا کہ اللہ بڑے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ہمارا اللہ اکبر ہمارے سر سے اوپر نہیں جاتا۔ زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن کہیں پر اللہ کی بڑائی عدالتوں میں، بازاروں میں، میدان سیاست میں کہیں نظر نہیں آتی۔ سیاسی اعتبار سے مسلمان مغلوب، عدالتوں میں روزانہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، پارلیمان میں روزانہ قانون سازی ہوتی ہے، اور اس ملک میں قانون سازی شریعت کے خلاف ہوتی ہے جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور ان قوانین کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن کا معاشرے میں ویسے ہی ضرورت نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ بھی پھر غلط بنائے جاتے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ لاہور کی اطراف تک محفوظ نہیں ہے، ریاست اپنے فرائض منصبی پورے نہیں کر پا رہی، اور ابھی کچھ دن پہلے قانون پاس کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ قانون ایسے بنایا گیا کہ جیسے پاکستان کا ہر آدمی دوسری شادی کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اپنے مغربی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جاتے، ورنہ تو لاکھ میں سے کوئی ایک بھی نہیں کرتا۔ آپ شیخو پورے میں دیکھ لیں، آپ اپنے جاننے والوں میں دیکھ لیں، کتنے مرد ایسے ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی ہے، کتنے مرد ایسے ہوں گے؟ اور ایسے مسائل کو ایسے اچھالا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ یہی ہے۔
تو یہاں پر ساری توجہ ان چیزوں پر ہے کہ جن کی ضرورت بھی نہیں. جو مغرب میں ہو رہا ہے وہ یہاں ہونا چاہیے بس. تو دعوت والا کام ذمہ داری ہے. ہم سفیر ہیں. اگر سفیر پاکستان کا امریکہ میں جا کے 2 بھینس پال لے، 2-3 بکریاں رکھ لے، 2-4 مرغیاں رکھ لے، اور سفارت کا کام نہ کرے، اور پاکستانی ریاست کو پتہ چلے کہ سفیر صاحب نے تو وہاں پر ڈیری فارم بنایا ہوا ہے اور اس میں کاروبار کرتا ہے، تو اس کے خلاف مقدمہ غداری کا بنا کے اس کو عدالت میں کھینچا جائے گا، گرفتار کر کے لایا جائے گا کہ اس نے اپنا فرض نہیں نبھایا. تو آج یہی حال امت کا ہے کہ امت کو سفیر بنا کے بھیجا گیا تھا کہ تم نے کام کرنا ہے دعوت والا، باقی سارے کام ہمارے ذمے. کل قیامت کے دن کہیں گے نہیں انگریز کہ ہم سوئی بھی بناتے تھے تو ان کے ملک میں بھیجتے تھے، سوئی بھی بنتی تھی تو ہم ان کو بھیجتے تھے، اور ان کے پاس کائنات کی سب سے بڑی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں. اور بتانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لارا، برائن لارا کرکٹر ہے بہت بڑا، ریٹائر ہو گیا اب تو. اپنے زمانے میں ایک خوف کی علامت تھا وہ برائن لارا. جب وہ کھیلنے کے لیے آتا تھا تو بڑے بڑے بالروں کی لائن لینتھ خراب ہو جاتی تھی، اور وہ ایسے مارتا تھا بالروں کو، ایسے لگتا تھا کہ جیسے گلی محلے کی کرکٹ ہو رہی ہے. وہ رائے ونڈ آ گیا، اور رائے ونڈ کے بزرگوں سے اس نے جب ملاقات کی اور انہوں نے اسلام کا خاکہ اس کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام اخلاقیات میں کیا درس دیتا ہے، سیاست میں کیا درس دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں بتائیں، تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ اتنا خوبصورت پیغام، اتنا خوبصورت مذہب. پھر کہنے لگا کہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے یہ مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ مسلمان ہیں. کہا ان میں سے تو کسی میں بھی نہیں پائی جاتی یہ باتیں. یہی رکاوٹ، ہم رکاوٹ ہیں اصل میں بنیادی طور پہ ہم رکاوٹ. اب ایک آدمی باہر سے آتا ہے پاکستان سے متاثر ہو کر کہ پاکستان میں دین کا بڑا کام ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں. لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو اسے نظر آتا ہے کہ پانی کی ٹینکی کے ساتھ گلاس بندھا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ. وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ لوگ گلاس کو چرا لیتے ہیں تو وہیں سے واپس چلا جاتا ہے، کہ تمہارے اس ملک میں پینے والا پانی کا گلاس تک محفوظ نہیں ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ روس گئے تھے اپنے زمانے میں. وہ روس جو زار کا روس کہلاتا ہے. جب وہاں جا کے انہوں نے اسلام کی فلسفہ اسلام بیان کیا تو کہنے لگے وہاں کے کرتا دھرتا، وہاں کے حکمران، کہ اگر یہ دنیا کے کسی ایک چپے پر بھی نافذ ہوتا تو میں پورے روس میں اسے نافذ کر دیتا، دنیا کا سب سے بڑا ملک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنے بڑے ملک پر اس نظام کا تجربہ نہیں کر سکتا، ورنہ یہ نظام ہے بڑا معیاری اور آئیڈیل قسم کا. اللہ رب العزت نے طالبان کو توفیق دی. 1996 سے 2000 تک، 94 سے شروع ہوئے تھے، 96 تک ان کا قبضہ ہو گیا تھا پورے افغانستان پر. اور پھر انہوں نے 4 سال ایسی حکمرانی کی کہ جیسی اسلام کے ابتدائی زمانوں میں نظر آتی تھی.
جرائم کی شرح اتنی کم ہو گئی تھی کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں تھا۔ ملا عمر نے ایک اعلان کیا تھا کہ سب اسلحہ جمع کرا دو۔ وہ ملک جو اسلحہ سے بھرا ہوا، اس ملک میں اسلحہ کا یہ حال کہ میزائل لوگوں نے گھروں کے سامنے پانی روکنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے نالیوں میں سے پانی آتا ہے، کسی کے بارش کا پانی آتا ہے، کسی گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے تو پانی کا رخ موڑنے کے لیے، پانی کو روکنے کے لیے بند نہیں باندھا ہوا، میزائل رکھا ہوا، اور گودام بھرے ہوئے اسلحہ سے۔ وہ روس نکلا تھا وہاں سے، اور روس کا سارا اسلحہ وہاں رہ گیا تھا، گھر گھر میں اسلحہ، لیکن ایک اعلان کے اوپر سب نے جمع کروا دیا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کر سکتا کہ عوام سے اسلحہ سارا کا سارا وصول کر لے۔ وہاں پر افیون کی کاشت ہوتی تھی، ملا عمر نے ایک اعلان کیا، 1% بھی نہیں ہوئی، اگلے سال کسی نے بھی کاشت نہیں کی۔ ہمارے پاکستان جیسے ہنستے بستے ملک میں 10 15 20 سال تک مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو باعزت رہا کر دیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو مرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے۔ عدالت نے جس کو باعزت رہا کیا ہے وہ کئی سال پہلے جیل میں ویسے ہی مر چکا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہندوستان میں ایک موٹر سائیکل کا چور پکڑا گیا ہے۔ یہ کل کی خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہندوستان میں ایک موٹر سائیکل کا چور پکڑا گیا ہے۔ کتنے سال بعد؟ 35 سال بعد۔ 35 سال پہلے اس نے موٹر سائیکل چرائی تھی، اب اس کی عمر 65 سال ہے، اور ویسے وہ ہر وقت پھسلتا رہتا ہے کہ کبھی چائنا سے میں لڑ پڑوں، کبھی میں بھوٹان سے لڑ پڑوں، اور کبھی میں نیپال کو دبا لوں، اور کبھی پاکستان کو آنکھیں دکھاؤں۔ وہ چائنا نے ایسی گردن مروڑی ہے مودی کی کہ مودی نہ بیان دینے کے قابل رہا ہے اور نہ کسی سے کچھ کہنے کے قابل رہا ہے۔ وہ 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ چائنا نے اس کے قبضہ لی ہے، اور مودی بڑا زبردست آدمی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ پہلے تو اس نے کہا کہ چائنا کی فوجیں ہمارے اندر داخل ہی نہیں ہوئیں، ہماری سرحدوں میں ہمارا کوئی آدمی نہیں مرا۔ پھر کہا کہ ہاں ہمارے مرے ہیں 20-22، لیکن ان کے بھی بہت مرے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ جہاں تک وہ آئے ہیں وہ ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے۔ اور اب انہوں نے سمجھوتا کیا ہے اس بات پر کہ جہاں تک چائنا آ گیا ہے بس وہ سرحدی علاقہ ہے، اس سے پیچھے جہاں ساری زندگی تنازع رہا کہ یہ چائنا کہتا تھا ہمارا علاقہ، ہندوستان کہتا تھا ہمارا علاقہ، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دشمن آ جائے اور یہ قصور کے جو علاقے ہیں، لاہور سے ادھر کے علاقے، بیدیاں سائیڈ کے قصور کے علاقے، ان کے اوپر ہندوستان قبضہ کر لے، اور پاکستان میں کوئی یہ کہے کہ یہ تو ہمارے علاقے ہی نہیں ہے، یہ بھلا کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا وہاں کی عوام یا وہاں کے عقل مند لوگ؟ تو کمزور کو ہر کوئی آنکھیں دکھاتا ہے، طاقتور کے سامنے ہر آدمی بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کھڑکی سے کسی کے اوپر بسی ہوئی دال پھینک دی، جس کے اوپر پھینکی تھی وہ گنجا تھا۔ کھڑکی سے بسی ہوئی دال پھینک دی، وہ اوپر چلا گیا، دیکھا کہ کھڑکی میں آدمی کھڑا ہوا پتلے سے منہ کا، غصہ آیا اور تیز تیز سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچا، جا کر دیکھا تو وہ بہت بڑا باڈی بلڈر تھا۔ یہ باڈی بلڈر ہوتے ہیں ان کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن چہرہ پچک جاتا ہے، گال پچک جاتے ہیں۔ تو جب یہ گیا اور اس نے باڈی بلڈر کو دیکھا تو اس نے کہا، باڈی بلڈر نے، ہاں جی کیا بات ہے؟ تو وہ سر پہ دال کو انگلی لگا کے چاٹ کے کہتا ہے کہ بس بتانے آیا تھا کہ دال بڑی مزیدار ہے۔ بسی ہوئی دال کو چاٹ کے کہتا ہے کہ دال بڑی مزیدار ہے۔
تو جب آگے سے کوئی طاقتور نظر آتا ہے نا تو بسی ہوئی دال بھی مزیدار نظر آتی ہے، چاہے کسی نے سر کے گنج پر ہی پھینکی ہو۔ یہی حال مودی کا ہوا ہے کہ چائنا نے مودی کے گنج پر جب بسی ہوئی دال پھینکی تو چاٹ کے کہتا ہے کہ جی بڑی مزیدار ہے، اور جب پاکستان کچھ کہتا ہے تو بھڑک جاتا ہے، کہتا ہے میری عادت ہے گھونسکیں مارنے کی، میں گھونسکیں مارتا ہوں۔ اور پھر ابھینندن کو بھیجا مارنے کے لیے، ذلت اور رسوائی ہوئی پوری دنیا کے اندر۔ تو دعوت والے کام میں جب امت لگے گی تو اللہ کی مدد آئے گی، دعوت والے کام کو چھوڑ دے گی تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو ہمارا کام تھا داعی بننا، ہم اور کاموں میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، دشمن ہم پر مسلط ہو گئے۔ یہ وجہ ہے سب سے بڑی، جب تک امت دعوت والے کام پہ نہیں آئے گی ذلتیں ختم نہیں ہوں گی، ذلتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ افغانستان میں مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا، ایک طرف تو پاکستان اور ہندوستان کا حال میں نے بتایا کہ سال ہر سال فیصلے نہیں ہوتے، اور افغانستان میں یہ حال تھا کہ قتل جیسے مقدمے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت تھی فیصلے کی 21 دن تھی، قتل کے مقدمے کا بھی 21 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا جھک کے پھر وہیں آ کے کھڑی ہو گئی، انہوں نے اللہ کی طاقت کو منوایا ہے، صحیح انہوں نے سفارت کاری کی ہے۔ اب کوئی یہ پوچھے امریکہ سے اور پاکستان سے بھی کہ جن کو تم دہشت گرد کہتے تھے ان کا کیا بدل گیا؟ انہوں نے داڑیاں کٹوا دی ہیں، یا وہ اب پگڑیاں نہیں پہنتے، یا وہ نمازیں چھوڑ دی ہیں انہوں نے، یا وہ اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں کہ ہم افغانستان کی زمین کے چپے چپے پر اسلام نافذ کریں گے۔ طالبان تو کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ جہاں پہلے تھے آج بھی وہیں پر ہیں۔ یہ ساری دنیا کیوں بدل گئی ہے؟ امریکہ بھی کہتا ہے مذاکرات کرو، افغانستان پاکستان بھی سہولت کار بنا ہوا ہے، وہ عبداللہ اور اشرف غنی بھی اپنے بکسے سمیٹ کر آ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف ہندوستان کو ہے، سب سے زیادہ تکلیف ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان کو یہ فکر ہے کہ اب یہ ہماری طرف داخل ہو جائیں، کہیں کشمیر میں، افغانستان میں، ہندوستان میں۔ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا انشاءاللہ۔ تم نے 20 سال تک افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کی، 70,000 مسلمان شہید ہوئے پاکستان میں، یہ سب ہندوستان کی کارستانی تھی۔ یہ جن کو طالبان کے نام پہ یہاں بم دھماکے کروائے نا، یہ را اور موساد، ان ایجنسیوں نے پاکستان کو چھلنی کیا۔ اور کہتا تھا اٹل بہاری واجپئی کہ پاکستانیوں تمہاری پیٹھ ننگی ہو گئی ہے، طالبان کے اوپر حملہ ہو گیا، امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، تمہاری پیٹھ ننگی ہو گئی ہے۔ اب ہندوستان کو فکر ہے کہ یہ تو سارا لوٹ کر وہیں آ گیا ہے سب کچھ، پاکستان طالبان پھر ایک ہو گئے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تمہارا وہی بنے گا جو تمہارے ساتھ محمود غزنوی نے کیا تھا۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ کے تو نا بڑے نیک سیرت انسان تھے، بڑے نرم دل آدمی تھے۔ جو محمود غزنوی کے والد تھے ان کے ساتھ ان ہندوؤں نے اتنی بدعہدی کی کہ محمود غزنوی نے طے کر لیا تھا کہ ابا کے بعد اگر مجھے موقع ملا نا تو میں ان کی اگلی پچھلی ساری کسر نکال دوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے، وہ اسی لیے کیے تھے کہ یہ جھوٹ بہت بولتے تھے۔ محمود غزنوی کے والد کے ساتھ پہلے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اتنی وعدہ خلافیاں کی، معاہدے کر لیتے تھے، توڑ دیتے تھے، کرتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ محمود غزنوی نے پھر ان کو ایسا سبق سکھایا کہ پوری زندگی کے لیے ان کو غلام بنایا۔ اور یہ وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، مودی انتظار کرے
اگلے 15 اگست تک جب یہ یوم آزادی منا رہے ہوں گے تو اس ہندوستان کے ساتھ نہیں منائیں گے جو ہندوستان فی الحال ان کے پاس تھا. یہ بہت سارے علاقے کھو چکے ہوں گے انشاءاللہ. لداخ کا تو قریب بہت بڑا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل ہی گیا ہے اور بہت کچھ نکلنے والا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جذبہ جہاد. دعوت والے کام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ برائی کو ہاتھ سے روکو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. برائی کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے برا کہو, اور زبان سے برا کہنے کی بھی ہمت نہ ہو. زبان سے برائی کو برا کہنا اور برائی کو روکنے کی کوشش کرنا بالخصوص جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے افضل ترین جہاد ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. افضل ترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. تو آج امت نے وہی کام شروع کر دیا. سفارتکاری چھوڑ کے کاروبار میں لگ گئی ہے. کاروبار کرنا غلط نہیں ہے, لیکن صرف کاروبار کرنا یہ غلط ہے. صرف کاروبار کرنا. آج امت کاروباری بن گئی. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں. قاسم علی شاہ, جاوید چودھری, اور وہ ڈاکٹر جاوید اقبال. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں دانشور, اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر جب یہ بھی لوگوں کو کاروبار کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. بہترین کاروباری کیسے بننا ہے, کاروبار کیسے کرنا چاہیے, اچھا کاروبار کیسے کر. او بھائی تم دانشور ہو, تم لوگوں کو عقل کی باتیں بتاؤ, لوگوں کو اخلاقیات کی باتیں, دین کی باتیں سمجھاؤ. تم بھی لوگوں کو کاروبار پہ ڈال رہے ہو. کاروبار تو دنیا ویسے ہی کرتی ہے, ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے. انبیاء علیہم السلام سے زیادہ تو کوئی انسانوں کا ہمدرد نہیں ہوتا. نبیوں نے زندگی میں کبھی کسی کو کاروبار کے طریقے نہیں بتائے. کاروبار کا جائز ناجائز بتایا. ایسے کرو گے تو ناجائز ہو جائے گا, ایسے کرو گے تو جائز ہوگا, لیکن کاروبار کے طریقے نہیں بتائے. وہ تو ہر انسان خود کرتا ہے. اس کے لیے تو مغرب پڑا ہوا ہے, ساری دنیا یہی کام کر رہی ہے. اور جو چند گنے چنے, اگر تم دانشور بن ہی گئے ہو تو کم سے کم تم تو لوگوں کو کوئی نیکی کے راستے پہ ڈال. تم بھی کاروباری سکھاتے ہو لوگوں کو. تھوڑے سرمایہ کے ساتھ اچھا کاروبار, کاروبار کی 10 ٹپس اور کامیاب کاروبار, یہی موضوعات ہیں. اور لوگ ان کو کاروبار کے طریقے بتانے والوں کو بھی ایسے سنتے ہیں کہ جیسے یہ پیغمبروں کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں. سارا مغرب کا لٹریچر اس کی تشریح کرتے ہیں بیٹھ کے, اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات لوگوں کو بتا رہے ہیں. کسی ایک اسلامی کتاب کا حوالہ نہیں دیں گے اسلامی تاریخ میں سے. پوری زندگی آپ سن کے دیکھ لیں, جب کسی کا نام لیں گے کوئی انگریز ہوگا. ہمارے ایک استاذ تھے اسلامک یونیورسٹی میں, ڈاکٹر مبشر صاحب. وہ جب ان انگریزوں کی مغربی مصنفین کی کسی کتاب کا حوالہ دیتے تھے, ان کا نام لیتے تھے, تو کہتے تھے قال الحمار, فلاں گدھے نے یہ کہا, اس انگریز کا نام لے کے. اور قال الحمقا, بے وقوفوں نے یوں کہا. تو جو پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے وہ حمار ہے, گدھا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا دانشور ہو. بھائی جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا اس سے بڑا گدھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
اس سے بڑا گدھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو خود کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور ہم نے ان کی دم پکڑی ہوئی ہے، اور اتنی مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے کہ ایک بال نہیں چھوڑا ان کی دم میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لن یضروکم، وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تم کو، الا اذن، مگر زبانی ستانا، زبانی ستانا۔ کہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ یہ جو ہر وقت کہتے ہو نا کہ تورا بورا بنا دیں گے، اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ مانی تو یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے پہنچا دیں گے، پہاڑوں کے زمانے میں، پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لن یضروکم، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، الا اذن، زبان سے ستانا، ہاں اتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر انہوں نے تم سے قتال کیا، تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، زبانی طور پہ ستا سکتے ہیں، میڈیائی جنگ لڑ سکتے ہیں، میڈیا وار۔ اور اگر تم سے قتال کی نوبت آئی تو کیا ہوگا؟ یولوکم الادبار، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے تم سے۔ میدان بدر میں آیا تھا ابلیس، شیطان، اور حوصلہ بڑھاتا تھا کافروں کا، شیخ نجدی بن کے آیا تھا، نجد کا شیخ، اور کہتا تھا کہ بس تم لڑو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، اور وہ آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ جب کافر قتل ہونا شروع ہوئے تو ابلیس بھاگا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی جب ابو جہل وغیرہ نے، تو کہنے لگا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، مجھے پتہ ہے، وہ فرشتے نظر آ رہے تھے اسے۔ تو جیسے ابلیس بھاگا تھا نا میدان بدر میں سے، یہ ایسے بھاگتے ہیں یہ نریندر مودی وغیرہ جب ان سے لڑائی کی نوبت آتی ہے۔ ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں نہ ہوتے۔ ہمارے وزیر اعظم نے تو ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے، امن 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 امن، بس بھاڑ میں جائے ایسا امن جس امن کی بنیاد پر غیرت اسلامی کا سودا کرنا پڑتا ہو۔ ایسے امن کا کیا فائدہ کہ جس میں 1 کروڑ مسلمان کشمیر میں کرفیو کے اندر ہوں۔ یعنی گھر میں اگر 15 افراد ہیں، 10 اگر امن سے رہ رہے ہیں اور 5 کو کوئی باندھ کے لے جائے اور باقی کہے کہ بھی امن سے رہنا چاہیے، تو بڑا اچھا امن ہے۔ تمہارے مسلمانوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے مودی نے، اور تم کہتے ہو امن۔ ابھی نندن کو اتنی جلدی چھوڑا کہ پتہ نہیں اگر اس کو نہ چھوڑا تو یہ وائرس پھیل جائے گا کوئی ملک میں۔ کہہ رہے تھے کہ امن کی خاطر، لیکن خوف طاری تھا۔ یہ خوف کی بات ہے۔ اس کو چوک میں لٹکا دینا چاہیے تھا، ڈی چوک میں۔